بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں بآواز بلند محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینے چلیں شفا کے لیے جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینے چلیں شفا کے لیے خدا نے اس لیے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے کہ زیست وقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات محبوب دو جہاں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام علماء کرام معزز و محترم مقتدر سامعین و ناظرین اللہ تعالیٰ کی کروڑہ بار فضل اور اس کی توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب دانائے غیوب ختمی مرتبت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے آج ہم سب کو ماہ ربیع النور شریف کی نہایت ہی بابرکت مقدس منور معطر گھڑیوں کے اندر اس خوبصورت روحانی ایمانی پروگرام کے اندر شرکت کی سعادت میسر آ رہی ہے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اس مقدس مہینے کی خصوصی برکات سے مالا مال فرمائے عزیزان گرامی محفل میلاد کا تسلسل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے جاری و ساری ہے اور آج ہر طرف اس کی دھوم مچی ہوئی ہے صحیح مسلم شریف میرے سامنے موجود ہے اس کے اندر اس کا تذکرہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ایک اجتماع میں جلوہ گر ہوئے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے تھے جس طرح آج آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں مسجد میں رونق افروز ہیں اسی طرح مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف فرما تھے اتنے میں اچانک
ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ حجرہ مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور سرکار نے پوچھا اے صحابہ ما اجلسکم، اے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے۔ یہ جلسے کا لفظ اس حدیث سے ماخوذ ہے، آج ہم کہتے ہیں جلسہ ہے، تو یہ جلسے کا لفظ اس حدیث سے ماخوذ ہے۔ سرکار نے پوچھا اے صحابہ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو جواب دیا اس کے الفاظ یہ ہیں، عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک یا رسول اللہ۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج یہاں مسجد کے اندر مل بیٹھنے کا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں، ہم سارے یہاں بیٹھ کے ایک ہی بات کر رہے ہیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جلسنا ہم بیٹھے ہیں، ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، کس بنیاد پر، علی ما ہدانا لدیننا کہ اس رب نے ہمیں اس دین کی ہدایت عطا فرمائی، ومن علینا بکا یا رسول اللہ اور آپ کو بھیج کے، اے محبوب آپ کو بھیج کے ہم پر جو رب نے کرم کیا ہے اس کے بدلے میں رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ جواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو سرکار نے یہ نہیں کہا اے میرے صحابہ کام تو اور بڑے ہیں، ابھی دین کی تعلیمات کو مشرق و مغرب میں لے کے جانا ہے، ابھی تو سارا زمانہ کفر سے بھرا ہوا ہے، تو ہم نے لے کے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، ابھی بدر بھی جانا ہے، احد بھی جانا ہے، حنین بھی جانا ہے، خندق بھی جانا ہے، تبوک بھی جانا ہے، تو تم یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، میں نے آنا تھا آ گیا، رب کا کرم ہونا تھا ہو گیا، اب بیٹھ کے یہاں تو بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، نہیں بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم اس عظیم مقصد کے لیے بیٹھے ہو، کیا تم حلف دے سکتے ہو، قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے قسم اٹھائی، حلف دیا، حلف کے الفاظ یہ تھے واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم اے محبوب ہمارا آج یہاں بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں، ہم یہاں بیٹھ کے ایک ہی بات کر رہے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کی صورت میں ہم پر جو رب نے کرم کیا، ہم اندھیرے میں گرے ہوئے تھے، ہم کفر کی تاریکی میں گرے ہوئے تھے، رب نے آپ کو بھیج کے ہمارے باغ جگائے ہیں، ہمارے مقدر سنور گئے ہیں، ہم زمین پہ چلتے ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سدائی دیتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہم پر جو کرم ہوا، اس کرم کے بدلے میں ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ جب حلف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لے لیا تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے حلف لیا یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں کہ مجھے تمہارے قول پر کوئی شک ہو، ویسے تو قسم اس بندے سے لی جاتی ہے جس کے قول پہ بندے کو شک ہو، بندہ کہتا ہے قسم اٹھاؤ، نہیں، سرکار نے فرمایا خدا کی قسم میں نے جو تم سے قسم لی ہے وہ مجھے تمہارے قول پر کوئی شک نہیں کہ تم بات جو کر رہے ہو مجھے اس قول پر شک ہو، فرمایا نہیں، وجہ یہ ہے، فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم بیٹھ کے مسجد نبوی شریف میں اس عظیم مقصد میں بیٹھے ہو، ابھی میں حجرے میں تھا، عرش سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کے وہ مجھے بتا کے گئے ہیں اے محبوب آپ کے غلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ مسلم کے الفاظ ہیں، ایگزیکٹ اس وقت صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس وقت بدر میں تھے؟ کیا احد میں تھے؟ کیا حنین میں تھے؟ کیا خندق میں تھے؟ کیا حالت طواف میں تھے؟ کیا حالت جہاد میں تھے؟ یا حالت نماز میں تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ نے یہ سارے کام کیے، صحابہ بدر بھی گئے، احد بھی گئے، حنین بھی گئے، تبوک بھی گئے، خندق بھی گئے، انہوں نے طواف بھی کیے، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، انہوں نے حج بھی ادا کیے، مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت صحابہ کرام نہ بدر میں تھے،
نہ احد میں تھے، نہ حنین میں تھے، نہ حالت طواف میں تھے، نہ حالت جہاد میں تھے، نہ حالت نماز میں تھے، بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے اور بعد والوں کو بتا رہے تھے اے بعد والو، ہم اگرچہ بدر بھی جاتے ہیں، احد بھی جاتے ہیں، حنین بھی جاتے ہیں، ہم طواف میں بھی جاتے ہیں، ہم جہاد میں بھی جاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر ٹائم نکال کے اپنے محبوب کو یاد بھی کرتے ہیں۔ اب یہ اتنا عظیم کار ثواب ہے، اگر کوئی بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محفل میں آتا ہے، بیٹھا وہ فرش زمین پہ ہوتا ہے، اس کا چرچا عرش بری پہ ہوتا ہے، اللہ عرش پہ فرشتوں کے سامنے صحابہ کرام کے جس عمل پہ فخر فرما رہا تھا اور ذکر فرما رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یہی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، اے اللہ تو نے محبوب کو بھیجا ہے اور بھیج کے ہمارے مقدر سوار دیے ہیں۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے صحیح سند کے ساتھ بیان کی، طبرانی کے اندر بھی موجود ہے اور معجم کبیر کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اب یہ حدیث اس کے اندر محفل کا ذکر موجود ہے کہ صحابہ کرام محفل میں بیٹھے تھے اور سرکار آئے اور یہ انعام عطا فرمایا جو عرش سے رب کا سندیسہ تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ محفل میلاد تو صحابہ نے منائی، محفل میلاد میں صحابہ بیٹھے تھے، مگر آج جو تم نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، کیا یہ بھی صحابہ نے کی؟ یعنی یہ بھی مقدر کی قسمت کی بات ہے۔ ہمارے نصیب یہ ہیں کہ ہم بیٹھ کے رب کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی یاد میں بیٹھتے ہیں، اور وہ دوسری طبقے والے، دوسری کمپنی والے اس مہینے کے اندر ان کے چہرے بھی بجھے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی مساجد کی لائٹ بھی بجھائی ہوتی ہیں۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کیا تم لوگ بینر لگاتے ہو، تم لوگ اشتہار لگاتے ہو، تم لوگ لنگر دیگیں پکاتے ہو، تم لوگ جھنڈے اٹھاتے ہو، جھنڈیاں اٹھاتے ہو، لگاتے ہو، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جھنڈے لگائے؟ کیا انہوں نے بینر اٹھائے؟ کیا انہوں نے یہ سارے کام کیے؟ اب یہ سوال بڑا معقول ہے، میں اس سوال کا جواب کوشش کروں گا آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے توجہ میری جانب رکھنی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فتویٰ موجود ہے، خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ راشد، سرسر رسول، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ بخاری کے اندر موجود ہے، اور وہ فتویٰ کس بنیاد پہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر نئی سرے سے ہوئی، یعنی سرکار کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی مسجد نبوی تھی، حضرت جناب صدیق اکبر کے زمانے میں وہی مسجد نبوی شریف تھی، لیکن حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بنیادیں تو وہی تھی مگر اوپر عمارت نئی تعمیر کی گئی، دیواریں اور کچی چھت اوپر نئے انداز سے بنائی گئی۔ اب جب مستری لگے تھے اور مسجد نبوی شریف کو بنا رہے تھے، اس وقت خلیفہ راشد حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فتویٰ صادر فرمایا، ایک مستریوں کو گائیڈ لائن دی۔ کیا آپ نے فرمایا ایاک ان تحمر او تصفر، آپ نے فرمایا کہ خبردار مسجد تم نے بنانی ہے مگر مسجد سادہ بنانی ہے، نہ مسجد میں رنگ کرنا ہے نہ روغن کرنا ہے، بالخصوص سرخ اور پیلا رنگ اس سے منع فرمایا، زرد اور پیلا رنگ اس سے منع فرمایا، فرمایا خبردار مسجد سادہ، جس طرح صحابہ کرام کے گھر سادہ ہیں اسی طرح مسجد کو سادہ بنانا ہے، نہ کوئی نقش و نگار ہو، نہ کوئی ٹائل پتھر ہو۔ اب یہ فتویٰ بخاری کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا موجود ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج ہر مسلک کے اندر، صرف ہمارے اندر نہیں، ہر مسلک کے اندر یہ خلیفہ راشد کا جو فتویٰ ہے بخاری کے اندر موجود ہے، اس فتوے کی مخالفت کی گئی۔ یعنی آج کون سی مسجد ہے جو کچی ہو؟ کون سی مسجد ہے جس میں نقش و نگار نہ ہو، جس میں ٹائل پتھر نہ ہو، جو پکی نہ ہو، جس میں رنگ و روغن نہ ہو؟ بلکہ آپ اگر دوسری کمپنی کی مساجد کو دیکھیں، ہمارے لوگ تو بیچارے اپنی جیب سے حلال کمائی اکٹھی کر کے مسجد میں تعمیر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی محبت اس مسجد میں نظر آ رہی ہے، تو یہ ہمارے لوگ تو اپنی جیب سے حلال کمائی سے مسجد میں لگاتے ہیں، اور ادھر یا
یا سعودیہ سے ریال آتے ہیں یا امریکہ سے ڈالر آتے ہیں، تو مسجدیں پکی وہ بھی بنواتے ہیں۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے مسجد کو پکی بنانے کے بارے میں کہ مسجد کو پکی نہیں بنانی، مسجد میں رنگ و روغن نہیں کرنا، اب اس فتوے پر آج کس نے عمل کیا؟ ہمارے پاس تو جواب موجود ہے، ہمارے پاس جواز بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے، اور میں عرض کروں گا بھی، اور جو اس کا جواب ہے وہی محفل میلاد کا جواب ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد الساری کے اندر یعنی پہلی صدیوں میں ہی اس کا جواب دے دیا گیا، اور ہمارے بڑوں نے دیا، ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب دیا۔ امام قسطلانی نے فرمایا، آپ فرمانے لگے دیکھو حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتویٰ دیا مسجد کو پکی نہ بنانے کے لحاظ سے، وہ فتویٰ اپنی جگہ پہ 100% درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں اب زمانہ بدل گیا، اب لوگوں کا رہنے سہنے کا انداز بدل گیا، اب طریقہ بدل گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب لوگوں کے پاس مال کی روانی ہے، اب لوگوں نے اپنے گھر کوٹھیاں بنا لی یا بنگلے بنا لے یا بڑے بڑے خوبصورت گھر بنا لیے۔ اب اگر تم یہ سوچو کہ خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے اور سائیڈوں پہ گھر ہوں، کوٹھیاں اور بنگلے، اور مسجد درمیان میں کچی سی کٹیا سی ہو، تو پھر اسلام کی دھاک نہیں بیٹھے گی، اسلام کی عظمت ظاہر نہیں ہوگی۔ لہٰذا خلیفہ راشد کا فتویٰ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ آج جب حالات بدل گئے، یا تو ہم گھر اپنے صحابہ کے گھروں جیسے رکھتے، اگر ہم نے گھر ان جیسے نہیں رکھے تو پھر رب کا گھر مسجد ہے اور یہ اسلام کی نمائندگی ہر وقت کرنے والی ہے۔ تو پھر چاہیے یہ کہ جس طرح گھر ہم نے پکے بنا لیے اور ہم نے کسی فتوے کو پیش نظر نہیں رکھا، ہم نے صحابہ کرام کے گھروں کو مد نظر نہیں رکھا، ہم نے دور بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کو پکا بنا لیا، اور یہ فضل ربی ہے، یہ کوئی برائی نہیں، یہ کوئی عیب نہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ تو جہاں ہم نے اپنے گھروں کو پکا بنا لیا، وہاں اب ہم اللہ کی مسجدوں کو بھی پکا بنائیں گے۔ اب دیکھیں، یہ ہے مسجد کے بارے میں فتویٰ خلیفہ راشد کا، اور میں مکمل ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی ایک صحابی کا کوئی ایک فتویٰ یا ایک قول بھی، کوئی ضعیف حدیث کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یا خلیفہ راشد نے محفل میلاد کے خلاف فتویٰ دیا ہو، لیکن مسجد کو پکا بنانے کے خلاف خلیفہ راشد کا فتویٰ بخاری میں موجود ہے۔ تو جب اس فتوے کی مخالفت کر لی اور کسی نے نہیں دیکھا، اور ہر مسلک میں اس کی مخالفت کی گئی، اور اس کے لیے ہمارے پاس جواز موجود ہے، جو میں نے عرض کیا، جو میں نے دلیل پیش کی، اس دلیل پر، جو دلیل مسجد کو پکی بنانے کے لحاظ سے ہے، جس دلیل سے ہم مسجد کو پکی بنانا جائز سمجھتے ہیں، اسی دلیل سے محفل میلاد کو خوبصورت بنانا جائز سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو، اس بات کو مزید آسان انداز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے بینر اٹھا لیے، آج تم نے جھنڈے اپنے گھروں پہ لگا لیے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائے؟ کیا انہوں نے بینر اٹھائے؟ اب جواب سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، کیا نام ہے جی؟ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سید الشہداء ہیں، اور سرکار ان سے اتنا پیار کرتے تھے۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، مجھے بتائیں میں نام کیا رکھوں؟ تو سرکار نے فرمایا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ پیار اپنے چچا امیر حمزہ سے کرتا ہوں، لہٰذا میرے چچا امیر حمزہ کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھو۔ اتنا پیار سرکار کرتے ہیں اپنے چچا جی حضرت امیر حمزہ سے۔ اب یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال ہوا جی غزوہ احد شریف میں، میدان احد میں ان کا وصال ہوا۔ اب جب ان کا وصال ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے چچا جی کا وصال ہوا ہے، اور کفن دینے کے لیے ہم نے جو کپڑا انہیں دیا ہے اور کوئی کپڑا موجود نہیں، وہ کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ یا رسول اللہ اگر ہم ان کے چہرے پہ کپڑا دیتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر پاؤں پہ کفن کرتے ہیں تو پھر چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کفن کا جو کپڑا ہے اس کفن کو چہرے پر دے دو، اور ان کے پاؤں پہ اذخر نامی گھاس ڈال دو، گھاس ڈال دو پاؤں پہ۔ اب میں اس
روایت کو بیان کرنے کے بعد پوچھتا ہوں، وہ زمانہ کہ جس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وصال ہوا، آپ شہید ہوئے، آپ کے کفن کے لیے پورا کپڑا بھی موجود نہیں تھا، اگر کوئی بندہ کہے کیا صحابہ نے بینر کپڑے کے لگائے یا انہوں نے جھنڈے لگائے، تو یہ اس کی عقل کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ عقل کی خرابی ہے کہ اگر کپڑا ان کے پاس ہوتا تو وہ کفن تو دیتے۔ اور پھر بخاری کے اندر موجود ہے کہ اصحاب صفہ میں جو پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، ان میں سے 100 سے زائد صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس 6 ماہ کے لیے صرف ایک دھوتی ہوتی تھی اور اوپر چادر بھی نہیں ہوتی تھی، اسی ایک تہ بند کو اپنے اوپر باندھ کے وہ گزارا کرتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج زمانہ بدل گیا، آج کون ہے تم میں سے، زمانے میں انالیسس کر لو، موازنہ کر لو، آپ مشاہدہ کر لو، کون ہے جس کے پاس 15-20 سوٹ سے کم نہ ہو؟ مال کی فراوانی ہے، کپڑے کی فراوانی ہے۔ وہ صحابہ جن کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا اور 6 مہینے پہننے کے لیے صرف ایک دھوتی ہوتی تھی، اگر انہوں نے جھنڈے نہیں لگائے تو پھر اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ اور آج اگر رب نے ہمیں مالا مال اپنے فضل سے کر دیا ہے تو ہم جس انداز سے جائز سمجھتے ہیں ہم اس انداز سے سرکار کی خوشی منائیں گے۔ اب دیکھیں دوسری بات، قرآن اس دور میں نازل ہو رہا تھا، اب قرآن کو محفوظ کرنا اس دور کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ اگرچہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے حافظ ہیں، مگر پھر بھی امت کا تو کچھ فریضہ بنتا تھا، قرآن کو لکھنا تھا۔ مگر آپ جانتے ہیں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ موجود نہیں تھا۔ قرآن کن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا؟ قرآن ہڈی پہ لکھا جاتا تھا، قرآن چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، قرآن جو ہے وہ پتوں پہ لکھا جاتا تھا۔ تو جس دور میں قرآن لکھنے کے لیے صحابہ کے پاس کاغذ موجود نہیں تھا، اگر آج کوئی بدبخت یہ بک بک کرے کہ صحابہ کرام نے جھنڈیاں نہیں اٹھائی یا اشتہار نہیں لگائے تو یہ اس کی عقل کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے آگے چلیں، غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا قافلہ روانہ ہوا، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے، یہ بلکہ مسلم شریف میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حدیث نمبر 45 ہے، اس کے اندر وہ سارا تذکرہ کہ غزوہ تبوک کے لیے جب قافلہ نکلا مدینہ منورہ سے، اب یہ وہ جنگ تھی کہ جو سب سے دور جا کے لڑی گئی، اتنی دور کوئی اور جنگ نہیں لڑی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے مبارکہ کے اندر تقریباً 800 کلومیٹر دور تھی یہ غزوہ تبوک، اور پیدل سفر تھا یا اونٹوں پر سفر تھا۔ اس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس سفر میں نکلے، اور اس سفر میں سب سے زیادہ تیاری کی گئی، فنڈنگ کی گئی صحابہ کرام سے، مگر اس کے باوجود بھی یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ جب صحابہ کرام رستے میں پہنچے ابھی تو کیا ہوا، کھانا کھانے کے لیے اب کوئی چیز موجود نہیں، بھوک آ گئی، حالانکہ فنڈنگ سب سے زیادہ کی گئی مگر پھر بھی ایسا وقت آ گیا اب کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اب ہمیں ایسا کرنا پڑے گا کہ اب ہمیں جو اونٹ ہیں سفر کے لیے اس اونٹوں میں سے ہمیں وہ ذبح کرنے پڑیں گے، ہم اونٹ وہ ذبح کریں گے تو کچھ کھائیں گے تو ہم آگے پہنچ سکیں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب یہ تجویز رکھی تو حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک تجویز ہے اس کو مان لیا جائے، اونٹوں کو ذبح نہ کیا جائے، اگر اونٹ ذبح کر لیے تو سفر بڑی دور کا ہے، ہم اونٹوں پر ہم کیسے سفر کریں گے، ہم وہاں پہنچیں گے کیسے، میری ایک تجویز ہے اس کو مان لیا جائے۔ سرکار نے پوچھا، اے عمر کون سی تجویز؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری تجویز یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کو اعلان کرو، اعلان ہو جائے کہ جس جس کے پاس جو بوریاں ہیں جو تھیلے ہیں کھانے کے وہ آپ کے سامنے لائے اور لا کے آپ کے سامنے اس کو ڈھیر لگا دے، کسی کے پاس ایک کھجور ہوگی، کسی کے پاس 2 کھجوریں ہوں گی، چلو کوئی خشک روٹی کے ٹکڑے ہوں گے، اور یا رسول اللہ وہ ڈھیر جب آپ کے سامنے لگ جائے گا تو یہ مسلم کے الفاظ بڑے ہی ایمان افروز ہیں،
سرکار کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ ڈھیر لگ جائے گا آپ کے سامنے، پلیٹ میں نہیں، گلاس میں نہیں، ہم پلیٹ میں سامنے رکھ کے دعا کریں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جب وہ کھانا آپ کے سامنے ڈھیر لگ جائے گا ادعو اللہ لہم علیہا بالبرکہ، یا رسول اللہ آپ اس پر برکت کی دعا فرما دیں گے۔ جب آپ اس پر برکت کی دعا فرما دیں گے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ جب آپ اس پر دعائے برکت کر دیں گے تو پھر وہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب سرکار نے یہ نہیں کہا، سننا، توجہ کرنا، تم سارے ہی مجھے توحید پرست نظر آ رہے ہو اور تم سارے ہی مجھے سرکار کے دیوانے نظر آ رہے ہو، یہ چہروں کی چمک بتا رہی ہے کہ اہل سنت وہ ہیں جنہیں رب نے صحابہ کا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ مرحبا۔ اب سرکار نے یہ نہیں کہا اے عمر ٹھیک ہے ڈھیر لگا دو میں دعا کر دوں گا، مگر جس پر میں دعا کروں گا وہ کھائے گا کون؟ نہیں، کیوں؟ وہاں توحیدی تھے، وہاں سرکار کے ماننے والے تھے، وہاں سنی موجود تھے۔ آج کچھ لوگ معاذ اللہ اتنی عقل ان کی ماری گئی ہے اور اتنی مت ماری گئی ہے، ویسے زمانے کی ہر شے ہضم کر جاتے ہیں، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، مگر جس پلیٹ پر قرآن پڑھا گیا، جس پلیٹ پر دعا مانگی گئی، کہتے نہیں اس کو ہم نہیں کھا سکتے، اور جو کچھ ہے لاؤ ہم کھا لیں گے، اور وہ کھا بھی لیتے ہیں۔ تو ایسے عقل کے خالی لوگ بھی آج اس دور میں کلمہ گو ہیں، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اور ہمارے بھی کئی سادہ مسلمان کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، سرکار کی صحیح حدیث ہے ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ سرکار سے پوچھا گیا کون ہے وہ فرقہ؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور کیا کلہم فی النار، میں سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں، ایک طاہر القادری ہے، اس نے مینار پاکستان پہ ہر سال وہ ڈرامہ تماشا لگاتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جتنی توہین میلاد رسول کی وہ کرتا ہے زمانے میں اتنی کوئی نہیں کرتا۔ اسی سٹیج پہ بات سنیں، بات سنیں میری، آپ میری بات سنیں، میری بات سننی پڑے گی، آپ میری بات سننی پڑے گی، آپ کو سننی پڑے گی میری بات۔ اگر میں غلط کروں گا آپ بعد میں جواب دیں گے۔ اگر میں غلط میں حدیث پڑھی ہے، سرکار نے کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ پڑھیں آپ، مسجد میں نہیں کرنے دیں گے۔ ایک سٹیج پہ مجھے بتاؤ، ایک سکھ بیٹھا ہے، ایک ہندو بیٹھا ہے، میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے، اسی سٹیج پہ سکھ ہے، اسی سٹیج پہ ہندو ہے، اسی سٹیج پہ شیعہ ہے، مجھے بتاؤ ایک عام سا مسلمان جو سادہ سا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اس سے بھی پوچھو، اس کی بھی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے میں کسی عیسائی کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا، مگر میں، آپ توجہ کریں ادھر، ہمیں اللہ کا فضل ہے، ہمیں لوگوں کی حمایت درکار نہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی حمایت درکار ہے۔ میں نے کہا ہے میں بات حدیث سے کر رہا ہوں، حدیث کی بات کا جواب نہیں ہے، اور اپنی طرف سے جو مرضی اللہ تعالی بولنے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اب وہ معاذ اللہ ایک عام سا جو مسلمان ہے وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ معاذ اللہ وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہنے والے شیعہ کون ہیں آپ بتائیں مجھے؟ قرآن کو جو کہتے ہیں قرآن صحیح کتاب نہیں، قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو جو پورے قرآن کو کہیں قرآن صحیح کتاب ہی نہیں، جو معاذ اللہ سرکار کے صحابہ کو معاذ اللہ کہیں کہ سارے مرتد ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، کیا وہ مسلمان ہے؟ اس کے بارے میں ہم نرم گوشہ رکھیں گے؟ یہ وہ فکر ہے صلح کلیت کی
جو یورپ کی طرف سے آئی اور جو برطانیہ میں بیٹھ کے مسلمانوں پہ لانچ کی جا رہی ہے، وہاں سے بیٹھ کے امت مسلمہ کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے. جب سرکار کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سارے جہنمی ہوں گے الا ملتم واحدہ، ایک جنتی ہوگا، تو کون ہے جو کہے کہ نہیں سارے ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک؟ حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام. بتا قیامت کو کس سے دوستی کا صلہ مانگے گا؟ یہ کوئی بات ہے؟ اگر سارے ٹھیک تھے تو امام حسین 72 لوگوں کو لے کے کیوں کربلا کے میدان میں پہنچے تھے؟ کیوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ وہ تو کلمہ گو تھا یزید، اس کے پیروکار کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور ان میں حافظ قرآن بھی موجود تھے. بلکہ یزید کو، بلکہ امام حسین کو پر ظلم کرنے والا جو شمر تھا وہ حافظ قرآن بھی تھا. اب بتاؤ مجھے، لوگ کہتے ہیں وہ بہت بڑا عالم دین ہے، سکالر ہے. جب تک وہ بندہ ٹھیک تھا، اہل سنت کے سٹیجوں پہ وہ آتا تھا، ہماری آنکھوں کا تارا تھا. مگر جو بندہ بھی دین سے رتی بھر بگڑ جائے گا، ہم کبھی بھی اسے برداشت نہیں کریں گے. اب یہ تماشا ہے، سرکار کا میلاد ہے اور اس پر سکھ کو بھی بٹھایا ہے، ہندو کو بھی بٹھایا ہے، شیعہ کو بھی بٹھایا ہے، اور سب کو بٹھا کے اور کہہ رہا ہے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں. اور معاذ اللہ ساری رات، یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میں کوئی اپنی طرف سے کچی بات نہیں کر رہا، میں مکمل ذمہ داری سے دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں جا کے، مغرب سے لے کے صبح سحری تک وہ پروگرام رہا، مسلسل اس پروگرام کے اندر میوزک والی نعتیں پڑھی گئی، دف بجا کے، ڈھول بجا کے، اور بچیاں، جوان بچیاں اس پروگرام کے اندر ناچ رہی ہیں. معاذ اللہ. لوگ کہتے ہیں اس کے بارے بات نہ کرو. کیا اس کا کلمہ پڑھا ہے؟ بتاؤ مجھے. کیا اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے یا کسی شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر قرآن و سنت کو ماننا پڑے گا. اس قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر ہمارا باپ بھی سگا آ جائے گا، ہم اسے بھی برداشت نہیں کریں گے. حضرت جناب صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور بیٹا کہنے لگا، عبد الرحمن اپنے باپ حضرت جناب ابو بکر صدیق سے کہنے لگا، ابا جی آپ کو یاد ہے بدر کا میدان؟ کئی مرتبہ میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آپ آئے تھے، مگر میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا. میں بتوں کا کلمہ پڑھنے والا تھا، بتوں کو ماننے والا تھا، بتوں کا پجاری تھا، بتوں کی عبادت کرنے والا تھا، مگر میرے دل میں جو بتوں کی محبت تھی اس محبت پر اے باپ آپ کی محبت غالب آ گئی، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ آج لوگ ہمیں سبق سکھاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، لال پیلے ہو گئے غصے سے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے میرے بیٹے عبد الرحمن، اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا، تم نے تو باپ سمجھ کے مجھے کئی بار چھوڑ دیا، مگر رب کعبہ کی قسم ہے اگر میری تلوار کے نیچے تو ایک بار بھی آ جاتا، تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، محمد عربی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. کیوں؟ محمد ہیں متائے عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. سرکار سے محبت کا تقاضا ہے کچھ. سرکار نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ سرکار کا فرمان ہے. تو سرکار کی محبت ہے کہ سرکار سے بھی محبت اور سرکار کے دشمنوں سے بھی محبت. تو یہ اسلام نہیں ہے. میں مکمل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور یہ قاری صاحب ہے، میں ان کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہوں، کل کو اگر کوئی مسئلہ بنے میں مکمل ذمہ دار ہوں. جس فورم پہ، جس جگہ پہ، جس سٹیج پہ، جس چوک میں، چوراہے میں، بلکہ اگر کورٹ میں چاہیں گے مجھے کورٹ میں بلائیں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میں اپنی بات مکمل ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں اپنی بات پر پکا ہوں انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل سے میں انشاءاللہ اس بات پر پیرا دوں گا. یہ جو میں بات کر رہا تھا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ڈھیر لا دیا گیا. اب سرکار نے برکت کی دعا اس پر کی. یہ مسلم میرے سامنے موجود ہے اور یہ کتاب بھی آپ زیارت کر لیں. یہ پاکستان کا نہیں ہے چھاپا. ہم نے پیسہ اپنی ذات کے لیے پلاٹ اور گاڑی کے لیے نہیں اکٹھا کیا. یہ کتاب میں نے بیروت سے منگوائی ہے. یہ لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، بیروتی. یہ اس کا صفحہ نمبر ہے اور حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. یہ دین ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں نظر ہے میرے مرشد کی. میرے استاد گرامی قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کا فضل ہے، یہ ان کا سارا فیضان ہے. ہم نے ان سے دین پڑھا ہے اور ان سے حق کے سامنے ڈٹ جانا سیکھا ہے اور آج ہر فورم پہ حق کے سامنے ڈٹنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اس دن سے پہلے ہمیں موت دے دینا کہ ہم کسی دنیا دار کی وجہ سے دین کو بدل دیں. ہم کسی شخصیت کو راضی کرنے کے لیے نہ چودھری کو راضی کرنا ہے، نہ سیٹھ کو راضی کرنا ہے، نہ جناب وڈیرے کو راضی کرنا ہے. ہم نے راضی کرنا ہے تو رب رسول کو راضی کرنا ہے. اور اگر رب رسول راضی ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، زمانے کی کوئی پرواہ نہیں. تو جو میں بات کر رہا تھا، اب وہ زمانہ تھا یاد رکھنے. اب سرکار نے دعا فرما دی. صحابہ کرام کے لیے وہ کافی ہو گیا. اب محدثین نے لکھا کہ وہ جو ڈھیر لگا تھا وہ ڈھیر کتنا تھا؟ ہزاروں صحابہ کرام تھے مگر کمی کھانے کی اتنی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں اس وقت صحابہ نے ویڈیو بنا کے، یہ ویڈیو لفظوں کی ویڈیو بنا کے صحابہ کرام نے پیش کی. اب ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ لفظ بولوں گا تو آپ کے سامنے یوں ہوگا جیسے وہ ڈھیر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کیا صحابہ کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں سارے صحابہ نے اپنی اپنی بوریاں جھاڑی، اپنی اپنی تھیلیاں جھاڑی، اپنے اپنے برتن جھاڑے. کسی کے پاس ایک کھجور تھی، کسی کے پاس آدھی کھجور تھی، کسی کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا. تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اتنا ڈھیر لگا، یعنی اتنا بڑا نہیں تھا. کتنا ڈھیر تھا؟ صحابہ کہتے ہیں جس طرح ایک بکری کا بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک بکری کا جسم، بیٹھی ہوئی بکری کا جسم جس طرح ہوتا ہے، اتنا ڈھیر سرکار کے سامنے تھا. اب سرکار نے برکت کی دعا کی تو وہ ساری امت کے لیے کافی ہو گیا. سارے صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے سب کے لیے کافی ہو گیا. اب اس ڈھیر کے اندر صحابہ کہتے ہیں کچھ کھجوریں تھیں، کچھ آدھی کھجوریں تھیں، کچھ پوری تھیں، کچھ روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے اور صحابہ کہتے ہیں زیادہ ان میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں. اب محققین سر پکڑ کے بیٹھ گئے، محدثین سر پکڑ کے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے سرکار نے عربی کے اندر صحابہ سے کہا کہ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ، تو صحابہ نے کھجور کی گٹھلیاں کیوں ڈھیر میں رکھی؟ محققین نے جواب دیا، محدثین نے جواب دیا. فرمانے لگے اے بعد والو، یہ ناز نخرے تمہارے ہیں کہ تم کہتے ہو کھجور کی گٹھلی کھانے کی لسٹ میں شامل نہیں. ارے صحابہ کا دور تے دیکھو، انہوں نے کس انداز میں دین کی تبلیغ کی اور دین کا کام کیا. ارے تم کہتے ہو کھجور کی گٹھلی کھانے میں شامل نہیں، مگر صحابہ سے پوچھو تو صحیح. صحابہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی بھی کھانے میں شامل ہے. کس طرح کہ جب کوئی اور چیز نہیں ملتی تھی تو صحابہ کھجور کی گٹھلی کو اپنے منہ میں رکھ کے، پانی کا گھونٹ بھر کے اپنے منہ میں اس گٹھلی کو جنبش دے کے، تو وہ پانی تھوڑا سا میٹھا ہو جاتا تھا، اس پانی کو پی کے ایک وقت کا گزارا کر لیتے تھے. اب یہ حدیث مسلم کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس زمانے میں صحابہ کھجور کی گٹھلی چوس کے گزارا کرتے ہوں، تو اگر کوئی آج کا شخص یہ کہے کہ صحابہ نے دیگیں کیوں نہیں پکائیں، تو یہ عقل کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے. تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. آج اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بینر نہیں لگائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ